نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بیته أجمعين 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عابد صاحب نے بڑا اصرار کر کے بلایا، مہربانی ان کی، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی رفقائے کار کے خیر فرمائے، اللہ رب العالمین نے زندہ و سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے، اور آپ سب کی خیر فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کا پروگرام نہیں، اور نہ ہی اب لمبی چوڑی تقریریں ہم سے ہوتی ہیں، مقصد کی بات کرنی ہے، مقصد کی بات کرنی ہے مختصر انداز میں، اور پھر آپ اجازت لے لینی ہے۔ ماشاءاللہ یہ میلاد شریف کی تقریب، دسار بندی کا جلسہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو زندہ سلامت رکھی، آپ کی خیر فرمائے۔ چند روز پہلے میں سلطان گھی مل کے سامنے جو کالونی ہے وہاں پر گیا، شاہ صاحب بھی ساتھ تھے۔ وہاں پر جب میں پہنچا تو بیٹھے بیٹھے اچانک ایک شخص کو خیال آیا کھانے پر کہ میلاد شریف جو مناتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، دکھاؤ، کیا صحابہ کرام نے منایا؟ مختصر انداز میں نے کہا یہ مجھے بتلاؤ کہ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے آگے چلنے کی جوتیوں کی چاپ کی آواز میں نے سنی ہے۔ انہوں نے اس کی حضور اور تو کچھ نہیں کرتا، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو بعض روایت میں آتا ہے تحیۃ الوضو کا، اور بعد میں آتا ہے تحیۃ المسجد کی، میں 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس وقت میرے آقا حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا تھا، اے بلال، تم نے یہ نیا کام جو شروع کیا ہے بھلا دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ اے بلال، تم نے نیا کام شروع کر دیا، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے،
بھلا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے جو تم نے شروع کر دیا ہے؟ میرے آقا نے اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اس کو سراہا کہ ہاں یہ تمہارا یہ عمل ہے جس کی بنا پر جنت میں تم مجھ سے آگے آگے غلام بن کر چل رہے ہو۔ ہر بات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ بھلا دکھاؤ کہاں لکھا ہے، یہ سوائے منکرین کے کسی اور کا شیوا نہیں ہے۔ اور محب تو وہ ہوتا ہے کہ محبوب کا عیب بھی اس کو عیب نظر نہیں آتا۔ یہ کیسے محب ہیں جو محبوب کی خوشی پر خوش نہیں ہوتے ہیں؟ جس کو کسی کی پیدائش پر خوشی نہ ہو تو وہ اس کا عاشق ہو سکتا ہے، وہ اس کا محب ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جناب یہ تم حضور علیہ السلام کے لیے جو عاشق کا لفظ بولتے ہو، ہم حضور کے عاشق ہیں، عاشق ہونا تو اچھی بات نہیں ہوتی، تو تم یوں کہو کہ ہم حضور کے محب ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کو محبوب کہو، حضور کو یہ نہ کہو کہ تم حضور کے عاشق ہو، یوں نہ کہو۔ پیارے بھائیوں، تو اس کے جواب میں میرے شیخ میرے مرشد غزالی اصل نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر عاشق کے لفظ پر اعتراض ہے اور کہتے ہو کہ محب اور محبوب ہونا چاہیے کیونکہ وہ لفظ صحیح معنی میں استعمال نہیں ہوتا، یہ لفظ صحیح معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو بھلا یہ تو بتاؤ کیا کبھی کوئی اپنی ماں کو یہ کہتا ہے کہ یہ میری محبوبہ ہے؟ کبھی نہیں کہتا، ماں کو ماں کہتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے جس کے لیے بولا جا رہا ہے وہاں پر کتنا ادب اور احترام ہے۔ حضور علیہ السلام کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے ہم عاشق ہیں تو اس میں کتنی بے پناہ عقیدت اور احترام ہوتا ہے، اس کو ذرا مد نظر تو رکھو۔ پیارے ساتھیوں، ہر بات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جی دکھاؤ کہاں لکھا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور اگر ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ ان انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو آپ، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ نکالا اسے اس کا اجر ملے گا۔ حدیث پاک ہے نہیں ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اور جس نے اس اچھے طریقے پر بعد میں عمل کیا اسے بھی اس کا اجر ملے گا، اور ان تمام کا اجر بعد والوں کا اجر پہلے والے کو ملے گا، کیونکہ اس نے طریقہ نکالا تھا۔ پیارے ساتھیوں، جب یہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے من سن فی الاسلام کا مطلب یہ نہیں جس نے اچھا طریقہ نکالا، اس کا مطلب یہ ہے جس نے کسی اچھی سنت کو جاری کیا۔ یہ وہ لوگ ہمیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جس نے کسی اچھی سنت کو جاری کیا اسے اس کا اجر ملے گا، اور بعد والے لوگ جو بھی اس پر عمل کریں گے ان تمام کو بھی اجر ملے گا۔ اس سے مراد اچھا طریقہ نہیں بلکہ متروک سنت کو جاری کرنا ہے۔ اگر یہ مطلب لیتے ہو تو اگلے جملے کا مطلب کیا لوگے جو میرے آقا نے فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے اسلام کے اندر کوئی بری سنت جاری کی، تو یہ اگر سنت سے مراد تمہارے نزدیک حضور کی سنت ہے تو مجھے یہ بتاؤ کیا حضور کی کوئی سنت بری بھی ہوتی ہے؟ میرے آقا کی کوئی ایک سنت بھی بری نہیں ہوتی، ساری سنتیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کے مقابلے میں جب من سن فی الاسلام سنتا سیئہ آ رہا ہے، بری سنت آ رہی ہے،
تو سمجھ لو یہاں پر سنت سے مراد حضور کی سنت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ جس نے اچھا طریقہ نکالا اسے ثواب نہیں ملے گا، جس نے برا طریقہ نکالا اسے گناہ ملے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا پیارے بھائی؟ اس کا صاف صاف اور سیدھا سیدھا مطلب یہ بن گیا کہ اچھا طریقہ نکالو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ اب یہ کہہ دینا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، تو حضور نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ نکالا اسے ثواب ملے گا، تو ہر بدعت گمراہی ہے پیارے بھائیوں، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ تو اب یہ ہر کا مطلب یہ ہر نہیں رہا بلکہ کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کل جو ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی نیا طریقہ ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نیا طریقہ اچھا جو ہے وہ اچھا ہے، برا برا ہے۔ پیارے بھائیوں، تو ہم لوگ میلاد مصطفیٰ شریف مناتے ہیں، حضور علیہ السلام کا میلاد ہم نے منایا، اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اور اے سنیو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جس زمین پر حضور علیہ السلام کا میلاد پاک منایا جاتا ہے وہ زمین دوسری زمینوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور جو زمین اس چیز سے خالی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اجر نہیں ہے، اس کا وہ حکم بھی نہیں ہے۔ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع امت وسلم سے محبت کرنا سیکھو تو صحابہ کرام سے سیکھو۔ آپ غور کیجئے، مجھے یہ بتلاؤ کہ جب میرے آقا نے وضو فرمایا تو کیا وضو کا پانی صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پر نہیں لیا؟ اب یہ بتلاؤ کہ یہ طریقہ اس زمانے میں کس کا ہے؟ یہ طریقہ اے سنیو تمہارے علاوہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے نہیں کریں گے۔ میرے آقا اگر تشریف لے آئیں اور وضو فرمائیں تو دوسرے لوگ تو یہ کہیں گے کہ تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو لوگ تبرکات کے قائل نہیں وہ میرے آقا کے وضو مبارک کے پانی کی برکتوں کے بھی قائل نہیں۔ جو لوگ تبرکات کے قائل ہیں وہی وضو مبارک کے پانی کی برکتوں کے بھی قائل ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ وضو مبارک کی پانی کی برکتیں وہی شخص حاصل کرے گا جو کہ تم میں سے ہوگا، اور ہمارا وہی طریقہ ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آپ کو باقی کوئی ہے ایسا جو کہ دوسروں میں ملا ہو جس کے پاس کوئی تبرکات ہوں؟ ہمارے لوگوں کے پاس حضور علیہ السلام منہ مبارک شریف بھی ہوگا، کوئی کسی نے جبل احد کا پتھر بھی رکھا ہوا ہوگا، کسی نے خانہ کعبہ کا غلاف بھی برکت کے طور پر رکھا ہوا ہوگا، کسی نے میرے آقا حضور علیہ السلام کی جالی مبارک کا کپڑا بھی رکھا ہوا ہوگا، کسی نے کوچ رکھی ہوئی ہوگی، کسی نے کسی بزرگ کا خلاف رکھا ہوا ہوگا، ہے نہیں ہے اس طرح؟ پیارے بھائیوں، یہ صرف تبرکات اور ان کے ماننے والے اور تبرکات رکھنے والے اے سنیو یہ صرف تم ہی لوگ ہو، اور یہ طریقہ صحابہ کرام میں جاری و ساری رہا۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، بخاری شریف میں آتا ہے انہوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، حضور میری بینائی کمزور ہے اور میرے اور میری قوم کے درمیان جہاں پر میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں پر ایک پانی کا نالا بہتا ہے، جب می برستا ہے تو نالا بھر جاتا ہے، میں ادھر جا نہیں سکتا ہوں، تو یا رسول اللہ آپ میرے کاشان مبارکہ پر میرے غریب خانے پر تشریف لائیے اور کہیں پر نماز پڑھیے، آئندہ میں اسی جگہ پر نماز پڑھا کروں جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے اتبان بن مالک تم یہ کیا کرو گے، یہ تو شرک ہو جائے گا، تم تبرکات کے تم قائل ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو، جہاں پر میں نماز پڑھوں گا بعد میں تم وہیں پر نماز پڑھو گے، اللہ کی زمین ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور طہارت کرنے والا بنا دیا ہے کہ اس سے تیمم بھی جائز ہے، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، تم نے ایک جگہ کو مخاص کیوں کرو گے؟
میرے آقا نے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں آؤں گا۔ پھر اگلے روز میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا اے اتبان بن مالک بھلا بتاؤ میں کس جگہ نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا حضور اس گوشے میں، اس جگہ پر۔ انہوں نے اسی جگہ پر میرے آقا نے نماز پڑھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تبرکات کے قائل صحابہ کرام تھے، جو سنیو تمہارا طریقہ ہے۔ تبرکات کے قائل صحابہ کرام تھے، جو تمہارا اور ہمارا طریقہ ہے۔ دوسرے لوگوں نے کبھی اس چیز کا خیال نہیں کیا۔ ہم تو آج بھی یہ بات سوچتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے نفل پڑھے ہوں تو ہم کہتے ہیں وہ جگہ بابرکت ہو گئی ہے نہیں ہے اس طرح؟ پیارے ساتھیوں، اصل چیز یہی ہے جو بات میں نے عرض کی۔ میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و جمیع امت وسلم، میرے آقا نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام ایک دوسرے پر جھپٹ پڑا کرتے تھے کہ کسی طرح وضو کا پانی تو حاصل کر لیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام میں حجامت مبارک کروائی تو بال مبارک پر صحابہ کرام جھپٹ پڑا کرتے تھے کہ کسی طرح ہم یہ بال مبارک حاصل کر لیں۔ اور میرے آقا کے برکات اور تبرکات کو حاصل کرنے کے لیے معلوم ہی ہوتا تھا کہ یہ آپس میں صحابہ کرام لڑ پڑیں گے۔ حدیث باغ میں آتا ہے یقتتلون بہا، کہ اس بنا پر وہ آپس میں قتال کریں گے، اتنی ان میں شدت ہوتی تھی۔ اور جس کو حضور علیہ السلام کا وضو مبارک کا پانی مل جاتا وہ خوش ہوتا، جس کو نہ ملتا تو حضور علیہ السلام کے جس کو پانی ہاتھ کو لگا ہوتا تھا اس کو اپنا ہاتھ مس کر کے لگایا کرتا تھا کہ یہ تھوڑا سا پانی مجھے بھی تو لگ جائے۔ اور پیارے بھائیوں سے اتنی باتیں نہیں ہیں کہ صحابہ کرام نے خود یہ کام کیا ہو، بلکہ میرے آقا نے خود یہ کام کروایا اور میرے آقا نے ترغیب دلوائی کہ اس طرح کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے ایک برتن منگایا، اس میں ہاتھ مبارک کو دھویا، کلی مبارک فرمائی، چہرے کو دھویا، اور بعد میں میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا اے بلال اور ابو موسیٰ اشعری، یہ لے جاؤ، اسے پیو، اس نے اپنے سینے پر بہاؤ، اپنے چہروں پر بہاؤ، اپنے سینوں پر بہاؤ اس کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بہت زیادہ تکلیف ہو گئی اور قریب تھا کہ میں جو ہے وہ اب میں یہ سمجھا کہ بس میرے آخری لمحات آ گئے، تو ہوا یہ کہ میں کہا کہ میں بالکل غشی میں چلا گیا اور بالکل بے ہوشی میں آ گیا، یہاں تک کہ مجھے کچھ سجائی نہ دیتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو مبارک کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ میرے اوپر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میرے آقا کا پانی تو وضو مبارک کا پانی تو مردوں کو زندہ کر دے، بے ہوشوں کو ہوش کیوں نہ آ جائے، مگر ان لوگوں کو ہوش نہیں آتا جو کہ حضور کے تبرکات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری کائنات جو ہے اپنے حبیب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے ساتھ مزین اور آراستہ فرمائی ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ حدیثیں ساری کی ساری بے شمار۔ یہ مجھے بتائیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت کیا تھی؟ ان کی آخری وصیت یہ تھی کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کے بال مبارک اور ناخن مبارک ہیں، جب میں مر جاؤں تو بال مبارک اور ناخن مبارک کو میری آنکھوں پر اور میری سجدہ کرنے کی جگہوں پر رکھ دینا، یہ ان کی وصیت تھی۔ جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ جن کا جو تذکرہ کرتے ہیں حضرت علی سے بڑھا دیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا حضرت معاویہ کی سیرت پر تو عمل کر لو۔ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ حضور کے تبرکات میرے اعضائے سجدے پر رکھ دینا جب میں مر جاؤں، اور بعد میں مجھے قبر کے اندر تم لوگ دفن کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ تبرکات سرکار مدینہ سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور قبر میں نجات ملتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، کوئی اگر یہ کہے حضرت علی نے تو اس طرح نہیں کیا، حضرت علی نے جو کچھ کیا اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ میرے آقا کا جب وصال پاک ہو گیا تو میرے آقا کی آنکھوں مبارک کے اندر پانی، جو غسل کے بعد پانی جو تھا، اس کو کس نے چوسا تھا؟ وہ علی نہیں تھے تو اور کون تھا؟ اگر حضرت علی اگر تبرکات کے قائل نہ ہوتے تو کیا کبھی اس کو چوستے؟
لوگوں نے یہ کہا دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تبرکات کے قائل نہیں تھے کیونکہ آپ نے وہ درخت کو کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، اس درخت کو آپ نے کٹوا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو کاٹ دو۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ صحابہ کرام میں کون ہوگا جو تبرکات کا قائل ہے؟ انہوں نے اس درخت کو نہیں کٹوایا تھا جس کے بیعت رضوان ہوئی تھی، بلکہ وہ درخت تو اچانک صحابہ کرام فرماتے ہیں اگلے سال ہم آئے تو ہمیں یاد ہی نہیں تھا کہ کون سا درخت ہے، تو گم ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کسی درخت کو اپنے طور پر وہ درخت بنا لیا تھا کہ اس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے زیادہ تبرکات کو ماننے والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میں نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے ساتھ 3 چیزوں میں نے موافقت کی ہے۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ یعنی میری رائے کے مطابق یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ایک آیت تو وہ ہے کہ میری خواہش یہ تھی کہ مقام ابراہیم کو جو ہے یہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ ہو جائے۔ مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان ہیں۔ فرمایا میری یہ خواہش تھی، میں نے سرکار کی بارگاہ میں کیا یا رسول اللہ کاش کہ یہ مقام ابراہیم ہماری نماز پڑھنے کی جگہ ہو جائے، ہم یہاں پر نماز پڑھیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ تبرک ہے جو کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ کے بارے میں الزام کہ آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا، جو ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات جو ہیں ان کو نماز پڑھنے کی جگہ بنانے پر اصرار کریں اور رب العالمین ان کی رائے کے مطابق جو ہے آیت قرآن نازل فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کا عطا کردہ دین بھی یہی ہے کہ تبرکات میں برکتیں ہوتی ہیں اور اس کو اپنی اور ان سے برکتیں حاصل کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں ذرا دیکھو، غور کرو، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائی وہ بھی تو ایک بشر ہے نا، اس میں انکار نہیں نا، انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن ان کا جب نام آتا ہے اے سنیو تو تمہارے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار مدینہ سے ان کی خاص نسبت ہے نہیں ہے؟ خاص نسبت ہے نا؟ پیارے بھائیوں یہی تو اصل میں برکات کے حصول کا ذریعہ ہے، اور کیا ہے؟ اور یہی تو وجہ ہے کہ ہم لوگ مزارات پر حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وہ مقدس بندے ہمیشہ کے لیے جلوہ گر ہو گئے ہیں جن پر رب العالمین کی برکات نازل ہوتی ہیں، اور یہ برکات کا نزول جو ہے یہ صرف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک زندہ ہوں۔ پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کا نزول جو ہے وہ تو ہمیشہ بندے پر رہتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، کیونکہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ پیارے ساتھیوں دیکھیں سب سے زیادہ بابرکت قبر انورشی میرے آقا کی ہے نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام سے زیادہ بابرکت کسی کی قبر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کی قبر انور شریف سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ اس قبر انور شریف کی برکت کیسی ہے؟ اب دیکھو غور کرو، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور شریف زیارت کی میری شفاعت اس کے واجب ہوگی۔ یعنی جس نے میری قبر کو دیکھا شفاعت واجب ہو جانے کا، میں حضور سفارش کریں۔ پیارے بھائیوں آپ کا کوئی محبوب اگر آپ سے سفارش کرے آپ انکار کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ جو آپ کے اختیار میں ہوگا کر دو گے نا، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائیوں تو اللہ سے اس کا حبیب سفارش کرے اور اللہ قبول نہ کرے، کیا ممکن ہے؟ نہیں، جس پر یہ کہتے ہیں اگر حضور اگر کسی کافر کے بارے میں سفارش کریں تو کیا اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا؟ میرے آقا کافر کے بارے میں کیوں سفارش کریں گے؟ پیارے بھائیوں آپ غور کرو، کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کے دشمن کے بارے میں آپ سے سفارش کرے، آپ کا دوست ہو کر، آپ کا دوست آپ کے دشمن کو لے آئے،
اور کہتے ہیں اس کو اتنے کروڑ روپے دے دو. کوئی آپ کو دوست ایسا کرے گا؟ یہ دوستی کے منافی ہے نا. کوئی دوست ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کے دشمنوں کو آگ بنا کر کہے کہ اپنی زمین میں سے اتنی زمین اس کو دے دو. کبھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا تو دشمن ہے، میں کیسے کیوں لے کر جاؤں. جب آپ اپنے دوست کے دشمن کی سواری کرنے پر تیار نہیں ہو تو میرے آقا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ غیرت رکھنے والے ہیں، وہ کسی کافر و مشرک کی سفارش کیوں کریں گے؟ وہ تو غلامان مصطفیٰ کی سفارش کریں گے. پھر بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ بہت میں نے مختصر انداز میں، بہت ہلکے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. ورنہ جس انداز میں میں نے گفتگو شروع کی تھی وہ بڑی مشکل طرف جا رہی تھی، میں نے فوراً اس کو موڑا اس گفتگو کو. پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس قدر حضور علیہ السلام سے محبت کر سکتے ہو کرو. حضور کی محبت ہی تو ہے جو کہ تم جنت پہ لے کر جائے گی. اچھی چیزوں کی محبت جنت میں لے کر جاتی ہے. اچھے کام نئے بھی ہو جائیں تو وہ بھی جنت میں لے کر چلے آتے ہیں. ایک صحابی، سبحان اللہ، آپ غور کریں، بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھاتے قوم کے لوگوں کو نمازیں پڑھایا کرتے تھے تو پہلے الحمد شریف پڑھتے، پھر کوئی سورت پڑھتے، سورت کے بعد پھر کل بلا شریف ضرور پڑھتے. ان کے پیچھے نمازیوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، بھئی آپ نے اگر نماز پڑھانی ہے آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت پڑھو، سورہ اخلاص مت پڑھو جو طریقہ ہے، یا سورہ اخلاص پڑھتے ہو صرف سورہ اخلاص پڑھ لو، کوئی اور سورت مت پڑھو. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں تو اسی طرح پڑھوں گا، میرے پیچھے پڑھنی ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھنی نہ پڑھو، میں تو اسی طرح پڑھوں گا. اب وہ صحابہ کرام جانتے تھے یہ ہے ہم سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ ہم سب میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو ابھی اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، ان کا یہ طریقہ بھی ہٹ کر ہے. اب کیا کریں؟ اب اس سرکار کی باریت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ یہ صحابی ہیں، خدا کو غلام ہیں، کرم فرمائیے یہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کل ولا شریف پڑھتے ہیں. حضور ہم نے ان سے کہا یا تو تم کوئی الگ سورہ پڑھ لو، سورہ اخلاص مت پڑھو، یا صرف سورہ اخلاص پڑھ لو. یہ کہتے ہیں پڑھنی ہے اس طرح پڑھو، ورنہ میں تمہیں نماز نہیں پڑھاتا. حضور ہم میں سب سے بہتر قوم میں یہی بندہ ہے، ہم چاہتے ہیں نماز پڑھائے. میں نے آقا نے فرمایا ہاں بھائی آپ سورہ اخلاص ضرور کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حضور مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی. پیارے بھائیو، جو نیا طریقہ اگر اچھا بھی اگر کسی صحابی نے نکال لیا تو وہ بھی اس کی راہ نجات بن گیا. اب میرے آقا نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے. پیارے بھائی ہر نئی چیز بدعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ بھی بدعت ہے، اس کو بھی تم بری بدعت کہہ دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے یہ بات بتاؤ کہ میرے آقا بخاری شریف حدیث پاک میں یہ میں نے حدیثیں پیش کی، ان میں سے اکثر تقریباً 99% حدیث بخاری کی میں نے پیش کی. بس ایک آدھ حدیث اور پیش کروں پھر میں آپ سے جاتا ہوں. میرے آقا حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. پیچھے ایک صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ انہوں نے جملے بول دیے. میرے آقا نے جب سلام پھیرا فرمایا من قال، کس نے کہا؟ وہ ڈر گئے، چپ ہو گئے، کیا ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے دوران نماز 30 سے زائد فرشتوں کو ان کلمات کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا ہے. زائد فرشتوں کو لپکتے دیکھا ہے. اب میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا آپ نے یہ نیا طریقہ نکالا، کل محدث بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. یہ بات نہیں فرمائی. یہ میرے آقا نے یہ بات نہیں فرمائی. یہ نیا طریقہ نکال لیا تم نے، یہ تو بدعت ہے، بدعت گمراہی ہوتی ہے، گمراہی جاننا میں لے کر جاتی ہے.
میرے آقا نے یہ بات نہیں فرمائی. میرے آقا نے فرمایا یہ ایسے کلمات تم نے کہے ہیں کہ 30 سے زائد فرشتے اس کو لینے کے لیے بڑھے ہیں آگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا طریقہ جو ہے وہ بری بدعت نہیں ہوتا ہے. اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے کبھی یہ کلمات خود ادا فرمائے ہوں. لیکن جو بھی پڑھے ہمارا فتویٰ ہے، فقہا کا علماء کا فتویٰ ہے، بالکل ٹھیک ہے، پڑھے، اچھی بات ہے، برکت ہوتی ہے. ربنا ولک الحمد کے بعد یہ کلمات ادا کر سکتا ہے. پیارے بھائیوں، اب ایک صحابی نے کیا کام کیا؟ میرے آقا طواف فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، طواف فرما رہے ہیں. طواف فرماتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو ایک لگام سے یا رسی سے باندھا ہوا ہے ہاتھوں کو، اور دوسرے بندے کی طرف بڑھایا ہوا ہے، اس کے پکڑ کے لے کر جا رہا ہے. میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا نے اپنے ہاتھ مارے سے اس کو کاٹا اور فرمایا اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کر جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کر جاؤ. پیارے بھائیوں، اس نے ایک نیا طریقہ نکالا تھا عبادت کرنے کا، جو نبی نے اس کو منظور نہیں کیا. یہ ہے بری بدعت. پیارے بھائیوں، اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں اور بری بدعتیں بھی ہوتی ہیں. اگر یہ تقسیم نہیں کرو گے تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت تراویح جو ہے وہ جب شروع فرمائی، فرمایا کہ دیکھا کہ ایک دو صحابی الگ طرح پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ کس طرح پڑھ رہے ہیں. وہاں ایک کو ایک قاری کے پیچھے کیوں نہ جمع کر دیا جائے. آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمایا امامت کراؤ، سارے صحابہ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب یہ تراویح کا وہ طریقہ تھا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا. اور جب آپ نے طریقہ جب رائج کر دیا، فرمایا دیکھا سارے صحابہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی ہے یہ بدعت. پیارے بھائیو، اس کو بدعت بھی کہا اور اچھا بھی کہا. مطلب یہ بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں. اب لوگ اس کی انتہائی لاکھ تعویلات کرتے رہیں، اچھلتے رہیں اور کودتے رہیں اور بانا بیان کرتے رہیں. اس کا مطلب مجازن بدعت کہا، اس طرح بدعت کہا، اس طرح بدعت کہا. بھئی بدعت کہہ دیا ختم ہو گیا معاملہ، بس. نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی ہے یہ بدعت. نہیں تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تراویح ہوئی تو تھی نا، چاہے 3 دن ہوئی تھی، مگر یہ طریقہ تو نہیں تھا نا. آپ یہ بتاؤ، یہ اگر بدعت نہیں ہے، یہ طریقہ بدعت نہیں تھا، تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کو بدعت کیوں فرمایا؟ حضور کی سنت کو حضرت عمر بن خطاب بدعت کہنے کا یہ ممکن ہے؟ حضور کی سنت کو انہوں نے بدعت نہیں کہا، انہوں نے اسی کو کہا جو بدعت ہے، اسی کو بدعت کہا، اور ساتھ ساتھ کو اچھی بدعت بھی کہا. آپ دیکھو اور غور کرو. آخری جملے ہیں، آخری بات ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں. حضرت سعد بن آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، میری ماں کا وصال اچانک ہو گیا، میں کوئی صدقہ کروں انہیں ثواب پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نام ثواب پہنچے گا. انہوں نے پورا اپنے کھجوروں کا باغ مرزاق جو تھا وہ اپنی ماں کے نام کر دیا، جو بھی کھائے میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے. کوئی نیت کرے نہ کرے کھانے ثواب پہنچ جائے گا. پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یا رسول اللہ، وہ تو کھانے کی تھی حضور، میں نے اپنے طور پر کی تھی نا. گویا یہ عرض کیا، حضور آپ فرمائیں ای الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الماء، پانی ہے. انہوں نے پورا کنواں کھود دیا. پہلے پورا باغ کر دیا تھا، پورا کنواں کھود دیا. جو بھی پیے اس سے میری ماں کو ثواب پہنچے. اس کا نام رکھا بیر ام سعد. وہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، مگر چونکہ وہاں کی حکومت والے اس کو جائز نے سمجھ بند کر دیا ہے. بیر ام سعد ساری دنیا کو پتہ ہے. مدینہ منورہ میں جاؤ بتائیں کہ بیر ام سعد کون سا، سامنے کنواں آپ کو نظر آئے گا. اس کے ارد گرد جالی لگا دی ہے. جو کام صحابہ نے کیا ان کے نزدیک جائز نہیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ دین عجیب ہے نا. پیارے بھائیوں،
پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ تیسرے دن حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کے بعد پہنچ گئے دعا کرنے کے لیے، ان کی وصال پاک۔ صحابہ کرام جس طرح 100 میں لوگ بیٹھے تھے اس طرح بیٹھے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک کی دعائے مغفرت کرو۔ سارے صحابہ کرام نے دعا کی غفر اللہ لماعز بن مالک، یا اللہ ماعز بن مالک کی تو مغفرت فرما۔ دعا بھی کی، کھانے کا ثواب بھی ملا، کھجور کا، پانی کا ثواب بھی ملا۔ اس لیے ہم لوگ پانی بھر کے رکھتے ہیں گلاس میں، ختم رکھتے ہیں نہیں رکھتے، یہی حدیث ہے اس کی اصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھانے پینے کا ثواب بھی ہے، کلمات خیر کا ثواب بھی ہے، برکات ہیں اس کی۔ یہ ساری چیزیں حضور کے زمانے میں ہوئی نہیں ہوئی نا۔ تراویح میرے آقا کے زمانے اقدس میں اس طرح نہیں ہوئی ضرور، ٹھیک ہے نا۔ پیارے صرف 3 دن ہوئی، پورا مہینہ نہیں ہوئی۔ اس کو اکٹھا کر دیا گیا، تراویح بن گئی 1 مہینے کی۔ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک چیز بن جائے تراویح تو وہ جائز ہے۔ ہم ان مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے 30 40 کر دیں تو وہ ناجائز ہے۔ تمہارا دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر تراویح بدعت ہونے کے باوجود ساری امت میں رائج ہے تو آج مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ 30 اور 40 کی مخالفت ہوتی ہے؟ اسے بھی رائج ہونا چاہیے ساری امت کے اندر۔ میرے ساتھیوں، دین صرف اللہ، صرف تمہارا ہی سچا ہے اور تم ہی لوگ حق پر ہو۔ ایک ایک چیز ہماری حدیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علماء کے پاس وہ وسائل اور ذرائع نہیں کہ اپنا علم صحیح طور تم تک پہنچا سکیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ سچے صرف تم ہی ہو اور تم ہی ہو اور تم ہی سچے ہو، تمہارا ہی دین حق۔ میرا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگ فضل و کرم فرمائے، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ لوگ باقی میں پروگرام چلائیے جو بھی ہو، باہر میں آپ سے دعا کر کے جاتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الباري وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ میرے پروردگار تمام ساتھی کی خیر فرما، یا اللہ اس مدرسے اور مسجد کی انتظامیہ کی خیر فرما، یا اللہ تمام اہل محبت کی خیر ہو، تمام عشاقان مصطفیٰ کی خیر ہو، تمام غلامان مصطفیٰ کی خیر ہو۔ یا اللہ اس مدرسے اور مسجد کا آباد فرمانے والوں کو تو آباد فرما، ہمارے حافظ قاری عابی صاحب کی خیر فرما، تمام کو اپنے زمانے میں محفوظ معمول فرما۔ جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ناظرہ پڑھا ان کے والدین کی خیر ہو، ان بچوں کی خیر ہو، ان کے بھائی بہنوں کی خیر ہو۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، ہماری جسمانی روحانی بیماری کو دور فرما، ہماری ظاہری ہماری بات کی خرابی کا رفع فرما، ہمیں ایمان کامل کی دولت عطا فرما اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیشہ ہم سے وہی کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہربانی فرمائیں ہمیں راستہ دے دیں گے اور میری آپ سے ملاقات ہو